بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے عدل اور انصاف، سیرت نبوی اور احادیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے شریعت اسلامیہ کے مبلغ اور اس کے داعی بن کر کے آئے، اور قرآن مجید میں یہ بات بہت واضح طور سے کہی گئی ہے سورہ حدید کے اندر کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد اور کتابوں کے نازل کیے جانے کا مقصد انصاف اور عدل کا قیام۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ میزان، کتاب یعنی میزان، شریعت، حق اور باطل کو پرکھنے کا پیمانہ اور اس کی کسوٹی نازل کی تاکہ لوگ انصاف کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ تو عدل کا قیام یہی شریعت کا مقصد ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سماج کے اندر عدل اور انصاف قائم کر کے دکھایا۔ آپ نے یہ بشارت دی کہ جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پہ رکھے گا۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ نور کے ممبروں پر قیامت کے دن اللہ کے پاس ہوں گے، ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، بال بچوں کے سلسلے میں انصاف کرتے ہیں، اور جو بھی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو یہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا رویہ اپناتے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ عطیہ دینا چاہا، تو میری والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیے، ان کو شاہد بنائیے۔ چنانچہ میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو فلاں چیز عطیے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو ہدیہ دیا ہے، اسی طرح سے عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز پہ گواہی نہیں دے سکتا، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ہر جگہ، ہر میدان میں عدل اور انصاف قائم کر کے آپ نے دکھایا، اور عدل اور انصاف کے علمبردار بننے کی دعوت قرآن مجید نے اہل ایمان کو دی۔ احادیث میں عدل اور انصاف کی تاکید کی گئی اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الناس یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟
وہ امام ہوگا، وہ سربراہ ہوگا، وہ حاکم ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا جو عدل سے کام کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم رکھتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور اس کے بالمقابل وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُم مِّنْهُ مَجْلِسًا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے دور کون ہوگا؟ امام جائر، ایسا امام، ایسا سربراہ جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور ناانصافی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر عدل اور انصاف سے کام لیا، یہاں تک کہ اگر دشمن کا بھی معاملہ ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اب لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ ہاتھ کٹ جائے گا، خاندانی عورت ہے اور خاندان کی بدنامی ہوگی، تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ اس میں سفارش ہونی چاہیے، کسی کو بھیجنا چاہیے۔ تو یہ طے ہوا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو بہت چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جب گفتگو کی تو آپ نے کہا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم حدود الہی کے سلسلے میں سفارش لے کے آئے ہو؟ اس سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ کوئی معزز آدمی، خاندانی آدمی اگر چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عام آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے کہا، والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ یہ دنیا عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، جہاں ناانصافی ہوگی، وہاں امن نہیں ہوگا، وہاں استقرار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی تعلیم دی، اس کی ترغیب دی اور اسے عملاً قائم کر کے دکھایا، اور پھر آپ نے اس بات سے ڈرایا اور سخت وعیدیں سنائی کہ اگر کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ناانصافی کرے گا تو اللہ کے غضب کو دعوت دے گا، کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ براہ راست آسمان پہ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، اور یہ ظلم اور زیادتی قیامت کے دن تاریکی کا سبب بننے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ الامام العادل، ایک تو وہ امام ہے، وہ سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے جو عدل سے کام لیتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا ہے، سب کے ساتھ برابری، سب کے ساتھ انصاف، سب کے ساتھ عدل اور قسط، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا، والصائم حتی یفطر، اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، تو روزے دار کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مظلوم بد دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف، ظلم کرنے والے کے خلاف، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، تو فرمایا کہ اس کی جو دعا ہے، یعنی اس کی جو بد دعا ہے، اس کی جو آہ ہے، وہ بھی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ یرفعها اللہ دون الغمام یوم القیامہ وتفتح لها ابواب السماء ویقول بعزتی لانصرنک ولو بعد حین، اس کی دعا پہنچتی ہے آسمان تک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، اور فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، تمہاری دعا کو میں ضرور قبول کروں گا۔ کچھ وقت لگ سکتا ہے، بعد میں قبول ہو سکتی ہے، لیکن لازماً قبول ہوگی۔ تو ایک طرف عدل اور انصاف کی دعوت دی آپ نے، اور دوسری طرف ظلم اور زیادتی اور ناانصافی سے آپ نے منع کیا،
اور عملاً عدل کا اعلیٰ نمونہ آپ نے قائم کر کے دکھایا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک بڑا روشن پہلو ہے, بڑا درخشاں پہلو ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم کر کے دکھایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو نمایاں کیا جائے, اس کو عام کیا جائے, اس کا تعارف کرایا جائے, اور خود ہم جہاں جہاں صاحب اختیار ہو, جس دائرے میں بھی جتنا بھی ہمارا اختیار ہو, ہم عدل سے کام لیں, انصاف سے کام لیں, اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.